بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی کینسر پاکستانی سیاستدانوں کی منافقت ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلا ماشاء اللہ جنرل ایوب خان نے لگایا۔ اپنے ماشاء اللہ کے بعد ظاہر ہے انہیں بھی ضرورت پیش ہوئی کہ اب اس کا کوئی سیاسی بھی کوئی ڈھانچہ کھڑا کیا جائے، تو انہوں نے ایک مسلم لیگ بنائی جس کو کہتے تھے کنونشن مسلم لیگ۔ ان کے مقابلے میں تھی ممتاز دولتانہ کی کونسل مسلم لیگ، اور جو تھے قیوم خان صاحب صوبہ سرحد والے، ان کی تھی مسلم لیگ قیوم گروپ۔ اور بھی مسلم لیگ کے 7-8-10 گروپ ہیں، لیکن وہ اتنے مشہور چونکہ نہیں ہیں۔ قاسم گروپ ہے یہاں لاہور میں، ایک اور صاحب نے گروپ بنایا ہوا تھا۔ یہ سارے تو میں اپنی زندگی میں دیکھتا رہا۔ ایوب خان کے بعد یحییٰ خان صاحب تشریف لائے۔ ان کو زندگی نے اتنی مہلت ہی نہیں دی، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا غرق مائے ناب کر لیا تھا کہ وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ خواتین کی صحبت میں یا شراب نوشی میں گزارتے تھے۔ سیاست کو پر انہوں نے کمی توجہ دی، جتنی دی اس نے ملک آدھا کر دیا ہے، اور دیتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ان کے بعد جناب جنرل ضیاء الحق کی باری آئی۔ جنرل ضیاء الحق بھی مرد مومن مرد حق تھے چونکہ، اور ہمارے یہ جمہوریت کے چیمپئن جناب آل شریف جتنے بھی ہیں، ان کے بانی موانی بھی وہی ہیں، ان کے روحانی باپ، یہ میں نے دیکھیے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیں، ان کو اپنا روحانی باپ کہا کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب۔ اور سیاسی بھی ان کے جو باپ ہیں وہ یہی ہیں۔ وہ جو شیخ رشید کہتے ہیں نا گیٹ نمبر 9 کی پیداوار، تو یہ گیٹ نمبر 9 سے یہی مراد ہے۔ اچھا، جب میں عرض یہ کر رہا تھا، جب یہ آئے ہیں برسر اقتدار جنرل صاحب، تو پھر ان کو بھی شوق چرایا، کیا کہ تو یہ آتے ہیں نا ہم اصلاح کے لیے آئے، بعد 3 مہینے کے بعد فارغ کر دیں گے آپ کو، یہ وہ۔ لیکن جب ان کو چسکا پڑتا ہے، اندر محل منارے دیکھتے ہیں، ٹو ٹپا دیکھتے ہیں، تو سب کا دل مچلتا ہے۔ تو انہوں نے جناب وہ کیا کہ ان کو بھی ایک پارٹی ضرورت موجود۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ملک کا نظام ہی جو غیر سیاسی ہونا چاہیے، غیر جماعتی ہونا چاہیے۔ آپ نے غیر جماعتی الیکشن کرائے۔ غیر جماعتی الیکشن کرانے کے بعد پھر خیال آیا کہ اوہ کام چلتا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر جو اندر جتنی بھی پارٹی موجود تھی، جو ان کے سارے حامی تھے، مجلس شورا تھی پہلے، اس کو پھر بنا دیا مسلم لیگ جنیجو گروپ۔ جب مسلم لیگ جنیجو گروپ بن گیا تو پھر جناب انہوں نے اپنے اس پالتو شاگرد کو، جن کے متعلق مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے، ان کا قلعہ مضبوط کرنے کے لیے ان سے ایک اور قلعہ ٹھکوا دیا اور مسلم لیگ کاف بنا دی، جس پہ آج کل یہ چودھری قابض ہیں۔ مسلم لیگ کاف بنائی، اور جناب والا مسلم لیگ کاف کو بادشاہت منتقل ہوگی۔ ایک دن جنیجو صاحب جو تھے وہ پتہ نہیں کس ٹرپ سے واپس آ رہے تھے، جب وہ ایئرپورٹ پر اترے تو ان کو پتہ لگا، انہوں نے دیکھا کہ نہ بندہ نہ بندے تھی ساتھ، تو پتہ لگا کہ جی آپ تو فارغ ہیں۔ تو ان کی چھٹی ہو گئی اور مسلم لیگ کاف کی حکومت شروع ہو گئی، یعنی میاں نواز شریف کی۔ جب میاں نواز شریف کے ساتھ جنرل مشرف کی آن بن ہوئی، وہ انقلاب لائے، آپ کو ساری کہانی موجود ہے۔ تو اس کاف لیگ پہ قبضہ ہو گیا چودھری برادران کا، کیونکہ وہ جنرل صاحب کے ساتھی تھے۔ پھر مسلم لیگ کاف ادھر آ گئی، اور مسلم لیگ جو ہے نواز وہ لندن چلی گئی۔ یعنی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگی چہرے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے، اس جماعت کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ قائد اعظم کی جماعت تھی، ہے جی۔
یہ قائد اعظم کی جماعت تھی مسلم لیگ، اور اس جماعت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس نے پاکستان بنایا تھا۔ ان کے پیروکار کیسے نکلے، انہوں نے اس کا کتنا منافقانہ، ریاکارانہ اور ہوسناک استعمال کیا، یہ آپ کو میں موٹی موٹی مثالوں سے آپ سن لیا ہوگا آپ نے۔ پچھلے سال جب ان کی بادشاہ تھی جنرل، یہ جناب میاں نواز شریف کی جو آخری بادشاہ تھی ان کی، اس میں 2-3 تصویریں بڑی وائرل ہوئی تھیں۔ آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں کہ جو ان کے اصل میں پیر خانہ جو ہے رائے وینڈ ہے، سب پاکستان کا، جب یہ برسر اقتدار ہو، پاکستان کا سب سے بڑا پیر خانہ، سب سے بڑا مرکز مشائخ جو ہے وہ رائے وینڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے گدی نشین آ کے ہاتھ باندھ کے اس طرح جھکتے ہیں، ان کے گھٹنوں کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ شاید آپ اس کو مبالغہ سمجھیں، اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں تو پلیز یہ جو میں کہہ رہا ہوں ضرور کریں۔ وسن پورے میں وہ جو دال چاول کی بہت مشہور ایک دکان ہے، آپ جائیں، اس دکان کے سامنے ایک چھوٹا سا مزار بنا ہوا ہے، مطلب سڑک کے درمیان کسی ایک قبر کے اوپر نہ چھوٹا، وہاں جا کر دیکھیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل ورد کر رہے ہیں، حمزہ حمزہ حمزہ۔ آپ دیکھ لیں، آپ ہنس رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ وہ حمزہ شریف کو بہت بڑا پیر سمجھتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے یہ جو حمزہ شریف صاحب کے جو پیروکار ہیں وہ ان کو واقعی پیر کا درجہ دیتے ہیں، اسی احترام کے ساتھ ایسے کر۔ اچھا، یہ جو چلیے یہ ہم جیسے گناہ گاروں سے، ہم چھوٹی ذات کے، نیک ذاتوں کے لوگ ہیں، ممکن ہے، لیکن ایک بندہ جو اپنے آپ کو سید کہلاتا ہو اور جناب اور خود بھی بہت بڑا پیر ہو، ان کو بھی مرید ہو، پورا ان کا گدی نشین ہو، اور جناب ان کا پورا پیر خانہ بھی ہو، جب وہ بندہ مریم نواز شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے عقیدت سے اندھا، آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا ہے اپنی پیرنی کے سامنے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہیں جی؟ یہ اس بندے کی تصویر ہے، آپ نے پہچانا اس کو؟ آپ کا اس میں گرامی ہے پیر سید عمران شاہ مدظ اللہ العالیہ دامت برکاتہم۔ آپ خود بہت بڑے پیر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کس عقیدت سے اور غرق کی عقیدت ہو کر وہ محترمہ مریم نواز شریف کے سامنے ہاتھ باندھے ان کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اب میں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ یہ 3 دن پہلے کا منظر ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، وہاں پہ یہی پیر صاحب سید عمران شاہ صاحب یہ لبیک والوں کے عشق میں پاگل ہو کر اتنی انہوں نے چیخ چنگھاڑ کی، انہوں نے کہا کہ جی جناب عمران خان کو کہ یہ کرسیہ تمہارا جنازہ نہیں ہے کہ جس کو تم جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ کرو وہ کرو، اوے میں اپنی جائیداد بیچتا ہوں، اور میں سارے پیسے ادا کرتا ہوں، اور جتنا تم نے قرض دینا ہے ہم اپنی جائیدادیں بیچ کے تمہیں پیسے دیتے ہیں، یہاں سے فرانس کے سفیر کو نکالو۔ ہیں جی؟ عشق رسول میں دیوانے ہو کے یہ سید صاحب ہیں، انہوں نے یہ تقریر فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو اپنی جان دے دیں گے۔ اس جو میں نے تصویر ابھی آپ نے دیکھی ہے، اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ کسی کے لیے جان دے سکتے ہیں؟ ممکن ہے کسی کی جان لے تو سکتے ہوں، دے نہیں سکتے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو ہے یہ کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غالب کا شعر ہے،
تو حضور جان تو آپ انہی کے لیے دے سکتے ہیں، تو یہ ڈرامے بازی آپ نے کیوں کر دی اچانک؟ اچھا اگر کوئی فرض کیا عمران خان تو ویسے بھی معاملے میں کریک بندہ بھی ہے، اگر وہ کہہ دے ٹھیک ہے جناب پیر صاحب آپ ایسا کریں، اتنا قرضہ ہے، آپ اپنی وہ کوٹھیاں بیچ کے اپنا پیر خانہ بیچ کے مجھے پیسے لا دیں تو ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیتے ہیں، تو پھر آپ پہ کیا گزرے گی؟ ناظرین، منافقت کے اسی کینسر نے ہماری قوم کی رگوں میں وہ زہر انڈھیلا ہے کہ ہم دو انتہاؤں کے لوگ بن گئے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان صاحب ادھر سے پی ڈی ایم سے جوتم پزار ہو رہی ہے، ادھر جو دھتکارتے ہیں پیپل پارٹی والے، ادھر بھاگتے ہیں نون لیگ کی طرف، وہ دھتکارتے ہیں پھر ادھر بھاگتے ہیں، اور جناب ان کے اپنے ان کے بڑے بڑے جو مشائخ اعظام ہیں، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، وہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کر کر کے ان کو جناب وہ رسیہ بتاتے ہیں اس کا۔ وہ جو کون سے پیپر تھے اس میں آیا جناب کہ انہوں نے امریکن یعنی اتنی ان کو جلدی تھی کہ یہاں جو پاکستان میں امریکن سفیر اس کو خط لکھ کے پہنچایا اپنے جذبات، ان کا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں، ہم موجود ہیں، ہم تو دیندار لوگ ہیں، اتنے ماشاءاللہ ہماری ریشے مبارک ہے، ہمارا ماضی ہے، لوگ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں، ہمیں حکم دیں، آپ کا کون سا حکم ہم ٹالیں گے، بادشاہت ہم کو دیں، بادشاہت ہم کو دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے جلوس ولوس نکالے تھے ایسا، یہ کس لیے کیا تھا کہ ان کو انہوں نے بیوقوف بنایا کہ ہم تمہیں ملک کا صدر بنائیں گے، نون لیگ نے۔ ہائے ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ مرنا ہو تو جینے کا مزہ کیا، واہ مولانا سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہی وہ ہپوکریسی ہے، یہی وہ منافقت ہے جو اس طرح کے ہنگاموں کو جنم دیتی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر پاکستان بچانا ہے، اس نظام کو بچانا ہے، تو چن چن کر ان منافقوں کو نکالو اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو کمال اتا ترک نے ترکی کے علماء کرام مشائخ اعظام کے ساتھ کیا تھا، تبھی پاکستان کا سروائیول ہے، نہیں تو پھر علامہ کا نے اس امت کی 3 بیماریاں بتائی تھیں، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، بادشاہ مولوی پیر، یہ 3 امت کے کینسر اس امت کے گزشتہ صدی کے سب سے بڑے روحانی استاد قلندر لاہور علامہ اقبال نے بتایا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔